بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ معزز سامعین، آپ مجھے سن رہے ہیں ایچ کے وائس سٹوری سے، اور میں آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ خدمت حاضر ہوں۔ سٹوری کا عنوان ہے ایک بادشاہ اور فالتو بندر۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ایک زمانے میں ایک دور دراز سلطنت میں ایک طاقتور بادشاہ رہتا تھا جو حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے پیار کرتا تھا اور اس کے منصفانہ حکمرانی کے لیے دوسرے حکمرانوں کی طرف سے ان کی تعریف کی جاتی تھی۔ ایک دن مسافروں کا ایک گروہ بادشاہ کے ساتھ سامعین کی تلاش میں محل کے دروازے پر پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ ایک عجیب اور غیر معمولی تحفہ لائے تھے، ایک بندر جس کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بات کر سکتا ہے اور حیرت انگیز کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ حیران ہو کر بادشاہ نے بندر کو بلایا اور اسے بولنے کا کہا۔ سب کو حیران کر کے بندر نے اپنا منہ کھولا اور صاف انسانی آواز میں بولا۔ بادشاہ حیران ہوا اور بندر سے کئی کام کرنے کو کہا جو اس نے آسانی کے ساتھ انجام دیا۔ بادشاہ بندر کی ذہانت اور قابلیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسے پالتو جانور رکھنے کا فیصلہ کیا اور اسے شاہی دربار میں اعلیٰ عہدہ بھی دے دیا۔ بندر کے ساتھ انتہائی عزت و احترام سے پیش آتا تھا۔ وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ تاہم جوں جوں وقت گزرتا گیا، بندر مغرور اور بے عزت ہونے لگا۔ یہ برا سلوک کرنے لگا اور دوسرے درباریوں کے ساتھ حقارت سے پیش آیا۔ بادشاہ، جو بندر کا شوق بڑھ چکا تھا، اس کی خامیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس پر مہربانی کا مظاہرہ کرتا رہا، لیکن بندر کا رویہ صرف خراب ہوتا گیا اور اپنے نظر انداز کرنا مشکل ہوتا گیا۔ آخرکار ایک دن حقیقت کھل گئی۔ بندر کوئی حقیقی جانور نہیں تھا، بلکہ بیس میں ایک چالاک دھوکہ باز تھا جو مسافر اپنے بادشاہی میں لائے تھے۔ انہوں نے اسے بولنے اور کرتب دکھانے کی تربیت دی تھی، اور یہ سب بادشاہ کو دھوکہ دینے اور اس کا احسان جتانے کے لیے ایک وسیع چال تھی۔ بادشاہ، جو اس انکشاف سے حیران اور مایوس ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے کام کرنا ہے، اس نے حکم دیا کہ بندر کو بادشاہی سے نکال دیا جائے اور مسافروں کو اس کے فریب کی سزا دی جائے۔ اس دن سے بادشاہ نے زیادہ محتاط رہنا اور اپنے فیصلے پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا، بجائے اس کے کہ آسانی سے ظاہری شکلوں سے متاثر ہو جائے، اور اس نے اپنی رعایا اور دوسرے حکمرانوں کی عزت اور تعریف حاصل کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ حکمت اور انصاف کے ساتھ حکومت کی۔